السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو آپ کی طلب کے مطابق آپ کے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہوگا۔ اس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا کہ اس کا نام یحییٰ رکھا گیا ہو۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے متعلق 3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ذکر ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کے بعد فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بشارت 2 مرتبہ دی گئی ہو، یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک مرتبہ فرشتوں نے بشارت دی ہو۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا۔ اسی طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں ان کا نام لے کر پکارا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا، اے نبی، ہم نے تجھے رسول کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ کہیں ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھ لینے والے رات میں قیام فرما۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو، لوگوں کو ڈر سنا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، اے یاسین، یا اے سردار، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں سے ہے۔ اور کہیں ارشاد ہوا، اے طٰہٰ، یا اے پاکیزہ رہنما،
ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبدالسلام وغیرہ علماء اکرام فرماتے ہیں بادشاہ جب اپنے تمام امراء کا نام لے کر پکارے اور ان میں ایک خاص مخرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مخرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا اس بات میں کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے؟ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی اولاد سے پہلے ہی ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت عطا ہوئی کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام بتا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے بڑھ کر ہے کہ میثاق کے دن تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ عرش کے پایوں پر لکھ دیا، اور ان کے اسم گرامی کے وسیلے سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اپنی اولاد میں ہونے کی دعا مانگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بتا کر صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کی بشارت دی، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، عرض کی اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی خوشخبری سنی تو عرض کی اے میرے رب عز و جل، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، کیونکہ میری بیوی نے اپنی اور میری جوانی کے زمانے میں بچہ نہیں جنا، تو اب بڑھاپے کی حالت میں وہ کس طرح جنے گی، اور میں بھی بڑھاپے کی وجہ سے خشک لکڑی کی طرح سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس طرح عرض کرنے میں اللہ عز و جل کی قدرت پر کسی عدم یقین کا اظہار نہیں تھا، بلکہ معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا کس طرح عطا کیا جائے گا۔ کیا ہمیں دوبارہ جوانی عطا کی جائے گی یا اسی عمر میں بیٹا عطا کیا جائے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں بھی گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عرض کے جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا، اور یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ میں بڑھاپے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانی کی سی قوت و توانائی پیدا کر دوں، اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کو اس وقت پیدا کر دیا جب آپ کچھ بھی نہ تھے، تو جو رب تعالیٰ معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے وہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، عرض کی ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔
حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اسی عمر میں بیٹا عطا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے مزید عرض کی، اے میرے رب عزوجل، میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی بتا دی جائے تاکہ میں اس وقت سے تیری اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کی زوجہ کے حاملہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود اور گونگا ہونے کے بغیر 3 دن رات لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو گنگ کی بیماری نہ ہوگی، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام اس بیماری سے محفوظ ہیں۔ نیز یہ نشانی بھی بڑی دلچسپ تھی کہ ذکر اللہ کریں تو بالکل آسانی سے ہو جائے اور لوگوں سے کلام فرمانا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ عز و جل ہے اور بقیہ اشیاء صرف اسباب ظاہری ہیں۔ اللہ عز و جل چاہے تو آگ سے پیاس بجھے اور پانی سے آگ لگے، آگ کا جلانا اور پانی کا پیاس بجھانا سب اللہ عز و جل کے کرنے سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔